اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور ان بحوث میں ایک بحث جو نہایت ہی مہم ہے وہ ہے حکومت امام زمانہ علیہ السلام۔ بنی نوع انسان کی حیات کے اوپر اگر نگاہ کی جائے اور ایشیا سے لے کر افریقہ تک جتنے بھی لوگ ہیں اور جو جہاں جہاں بشریت ہے وہاں وہاں اگر نگاہ کی جائے تو زندگیوں میں ضرور فرق ہے، اختلاف ہے زندگی گزارنے کا، لوگوں کے فرہنگ اور ثقافت کا۔ ہر جگہ پر زندگی گزارنے کا طریقہ جدا ہے، ہواؤں میں بھی چینجنگ ہے، موسمیات بھی ہر جگہ ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کے موسمیات سے لوگ دوچار ہے اور وہیں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر انسانیت کے اوپر جو جس حکومت اور جس آئین کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں، یقیناً انسان جو ہے وہ دکھی ہے، انسان جو ہے وہ رنجیدہ ہے، انسان جو ہے وہ غم میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جس آئین اور جس حکومت کے زیر تحت یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ حکومت عادل نہیں۔ یعنی اگر آپ جا کے ملاحظہ بھی کریں گے تو وہ لوگ آپ کو یہی جواب دیں گے اپنی زبان میں، مختلف زبانوں میں، کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ظالم ہے، عادل حکومت نہیں ہے۔ ایشیا سے لے کر افریقہ تک آپ جا کے غور کریں تو آپ کو اسی سوال کا جواب یہی جواب ملے گا کہ ہم لوگوں پر جو حاکم ہے وہ حاکم جو ہے وہ ظالم ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ مشکلات میں گرفتار ہے۔ یعنی انسان کی دلی خواہش یہ ہے کہ ایک ایسا حکمران اس کے اوپر حکومت کرے اور ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر آئین بنائے کہ جو تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھیں اور لوگوں کے مشکلات حل ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ سکھ کی زندگی اور خوشحالی کی زندگی گزار سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جہاں ہر چیز کا انسان جو ہے وہ امتحان لیتا رہتا ہے، ہر چیز کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ ابتدائی انسانیت سے لے کر جہاں بشریت کی خلقت ہوئی اور حکومت جو ہے وہ لوگوں نے کی تو وہاں سے یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ انسان کی حکومت جو ہے وہ ناقص ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یا تو ذات خود وہ اپنے خواہشات کے اوڑ میں لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہوگا، یا اس کی عقل کی کمی ہوگی، اس کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی کہ وہ جا کے ایک صحیح گورنمنٹ کو وہ ادارہ کر سکے، یا کوئی اور مشکلات ہو سکتے ہیں۔ ان کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے، گورنمنٹ کوئی ایک بندہ تو نہیں چلا سکتا، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوگی۔ اور اگر انسانیت کی آرزو پوچھ لی جائے اور سوال کیا جائے تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں ایک عادل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ایک عادل حکومت کی ضرورت ہے اور ایک عادل حکمران کی ضرورت ہے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس خالق حقیقی نے بشریت کو وجود میں لایا، وہ خالق حقیقی تک کی طرف سے ایک حاکم آ جائے جو کہ الہی حکومت کو لوگوں کے اوپر ایک الہی حکومت کو تشکیل دے، تو تب یہ سب مشکلات جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ وگرنہ جہاں تجربے کی بات ہے تو انسان واقعاً حکومت نہیں کر سکا، جو حق کی حکومت ہے اس کو نہیں کر سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مستضعفین یعنی جو لوگ ہیں وہ
نہایت ہی مشکلات میں گرفتار ہے۔ اور اس الہی حکومت کا وعدہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جہاں دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے گا، اور زمین کے وہ رسا کے بارے میں بھی ہے کہ زمین کا ایک وارث بھی ہے، ان لوگوں کو جو خدائی ہے، الہی نمائندہ ہے، خدا نے جو انسان کے اوپر حجت قرار دی، ان کو جا کے اس الہی اس گورنمنٹ کا جو کہ پوری دنیا کو آپ شمار کر لے، جہاں اس خلقت کے اوپر ایک ایسے سلطان کی ضرورت ہے کہ جو خدائی سلطان ہو، اور ظاہر ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہو اس میں کوئی کمی اور بیشی کی انسان سوچ تک نہیں سکتا۔ یہ اشارہ ہے حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی طرف، جو کہ حدیث میں اور روایات میں بڑے واضح طریقے سے اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے، اور ظہور کے بعد جو واقعات ہے جو اسی پروگرام میں کافی اس کے اوپر ڈسکس بھی ہم کر چکے ہیں، اس کے بعد جو حکومت تشکیل ہوگی وہ حکومت عدل کی حکومت ہوگی۔ اور یقین جانے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام کے تمام معصومین نے اس حکومت کی طرف اشارہ بھی فرمایا، اور متعدد روایات ہر معصوم سے بھی وارد ہوئے، اور یہاں تک کہ جو قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں، جو الہی ادیان تھے، وہاں پر بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، اور کتب بھی لکھے جا چکے ہیں کہ جو غیر الہی مذاہب ہے وہاں پر بھی ایک منجی جو نجات دینے والا ہے اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کی حکومت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہندوازم کی کتابوں میں بھی اور بدھائزم کی کتابوں میں بھی آپ یہ چیزیں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک منجی کا آنا ضروری ہے کہ جو انسانیت اور بشریت کو نجات دیں گے۔ اور یقیناً ہر کتاب اور ہر مکتب کے نظر میں ضرور فرق ہے، کوئی اس کو کیا سمجھ رہا ہے، کوئی اس کا کیا نام بتا رہا ہے، لیکن جو خصوصیات ہے وہ تقریباً مشترک ہے، اور وہی ہے کہ جس کو مذہب شیعہ میں بلکہ اسلام میں اس کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ جو ہے فقط محض ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقائق ہے کہ جس سے یقیناً کوئی بھی شخص ہے جو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، اس منجی بشریت کا منکر نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ عقل بھی ہے اور ساتھ میں نص بھی موجود ہے۔ نص بھی مختلف متون میں مختلف شکلوں میں موجود ہے کہ جہاں بشریت جو ہے اس کے لیے ایک منجی کا ہونا ضروری ہے، اور آخر میں اس دنیا کا خاتمہ بخیر ہونے کے لیے بھی ایک منجی کی ضرورت ہے، اور وہ یقیناً حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حکومت امام زمانہ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید نواب حیدر زیدی صاحب مشہد مقدس سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو سماعت کرتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة
علينا طاعته وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خوبصورت کلمات ملاحظہ فرما رہے تھے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نواب حیدر زیدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ استفادہ فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، آپ بتائیں۔ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس حقیر کو اس لائق سمجھا کہ اپنے چینل پر اس حقیر کی بات کی جائے، اور بہت بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا، بہت ہی بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے موقع دیا اس حقیر کو۔ سلامت انشاءاللہ موفق اور معید ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سلامت رہے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ مومنین بھی ظاہر ہے منتظر ہے، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کر رہے تھے خصوصیات حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، تو میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں سوال کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کیا خصوصیات ہونے چاہیے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بے شک یہ قرآن مجید
سورہ اسراء کی 81ویں آیت کے جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، سبحان اس لیے کہ باطل کو جانا ہی تھا۔ بے شک، باطل کی مجال نہیں کہ جب حق موجود ہو کہ وہ اس کے سامنے قدم جما سکے۔ بے شک، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں فکر کرنا، نہ کہ اللہ کے بارے میں فکر کرنا۔ سبحان اللہ، یہ واقعاً بہت ہی اچھا کلمات امام نے فرمایا کہ فقط اللہ کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو کرو، اللہ کی ہر نعمت کے بارے میں تم گفتگو کرو، لیکن اللہ کے بارے میں نہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہوگا، اللہ کس طریقے کا ہوگا، اس بارے میں نہیں۔ اسی ضمن میں اسی آیت کے ضمن میں کچھ امام کی خصوصیات کے جو امام زمانہ کے حکومت میں موجود ہوں گی ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلی خصوصیات کے جو صنعت اور علم و فنون کی کہ جو وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت جب امام کی حکومت ہوگی تو علم و فنون میں کتنی وسعت پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا اور امام کی حکومت ہوگی تو ہر چیز میں ترقی ہوگی، علم میں بھی ترقی ہوگی، فناوری میں بھی ترقی ہوگی، صنعت میں بھی ترقی ہوگی، اور دوسری جب امام کا ظہور ہوگا اور ان کی حکومت سب کے اوپر روشن ہو جائے گی، اس وقت امام جو ہے قرآن اور سیرت پیغمبر کو تمام کی تمام ان چیزوں کو بیان کریں گے جس طریقے سے امام نے بیان کیا، اماموں نے پیچھے قبلاً اماموں نے بیان کیا ہے بے شک کہ سیرت پیغمبر کیا ہے، اور کیا نام ہے قرآن کو اسی طریقے سے بیان کریں گے جس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام مہدی کی حکومت کا اہم ہدف اور اہم جو کارنامہ ہوگا وہ ہے عدل و انصاف اور توحید کی دعوت دینا۔ بے شک، یعنی امام جو ہے پوری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور توحید کا پرچم تمام دنیا میں عام کر دیں گے، ہر انسان کو توحید کی دعوت دیں گے کہ خداوند قل هو اللہ احد، یعنی خداوند عالم واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پیغمبر کی سیرت یہ ہے، پیغمبر کے احکام یہ ہے کہ جو پیغمبر نے ہم لوگوں کو بیان کیے ہیں، ہم لوگوں تک پہنچائے ہیں، اسی چیز کو امام زمانہ جو ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کارنامہ ہوگا امام کی حکومت میں، خصوصیات امام زمان یہ ہے کہ شرک و کفر و نفاق کو جو ہے وہ سرنگون ہونا پڑے گا، اس لیے کہ جب امام عدل و انصاف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے شرک اور نفاق بھی چلا جائے گا، اور ہر انسان کو شرک و نفاق سے نجات دلائیں گے امام زمان علیہ السلام۔ اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم زمین کو ہر ستم کرنے والے سے امام مہدی کے ہاتھ سے پاک کرا دے گا، کیونکہ امام کا خود ایک جانشین، امام کا ایک کیا نام ہے رہبر خود امام کو بنا کر بھیجا گیا زمین پہ تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے۔ اسی لیے امام خود جب امام مہدی زمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے اس وقت تمام کفر و نفاق کو اس دنیا سے تمام کر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب مہدی قیام کرے گا اس وقت بہت ساری نعمتیں فراہم ہوگی، یعنی یہ خود امام زمانہ کی خصوصیات، حکومت کی خصوصیات ہے کہ اتنی نعمتیں فراہم ہوں گی جو اب سے پہلے کبھی کسی بھی زمانے میں فراہم نہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی پروردگار کا دیکھو لطف و کرم دیکھیں کہ امام زمانہ کی خصوصیات واقعا کتنی بڑی خصوصیات ہے کہ وہ نعمتیں کہ جو اس زمانے میں نہیں، اس سے پہلے گزرے ہوئے زمانے میں موجود نہیں تھی، وہ نعمتیں پروردگار ہم امام زمانہ کے لطف و کرم سے تمام عوام اور تمام افراد کے لیے مہیا کرے گا پروردگار۔ بے شک۔ اور آسمان سے ایسی بارشیں برسائے گا کہ جس کو کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس وقت جو ہے پوری کھیتی ہری بھری موجود ہوں گی، اور سب کے سب یہ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کس طریقے سے ہو گیا،
سب تعجب کریں گے. لیکن اس کے بعد پھر پیغمبر امام نے فرمایا کہ دیکھو امام زمانہ کی حکومت ایسی ہوگی کہ جس میں سب سے زیادہ ترقی مردم اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی رفتار سے پیش آئیں گے, ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں گے. ایک جس کے دلوں میں بغض و حسد ہوگا وہ تمام ہو جائے گا جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا اور امام کی حکومت ہوگی. ایک دوسرے سے محبتیں اور الفتیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے کہ امام کا خود پیغام ہی یہی ہے کہ سیرت پیغمبر کو اجاگر کرنا, سیرت پیغمبر کو بیان کرنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا, بھائی بھائی کا دوست ہو نہ کہ دشمن ہو, جو کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے. بالکل. نہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کے جل رہا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کی اولاد کو دیکھ کے جل رہا ہے. لیکن وہ زمانہ امام زمانہ کی حکومت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس زمانے میں بھائی کی اولاد سے بہت محبت کرے گی, ایک بھائی دوسرے بھائی کی اولاد سے بہت محبت اور پیار سے پیش آئے گی, ایک بھائی دوسرے بھائی سے اس طریقے سے ملے گا جیسے ان میں کبھی کوئی اتفاق نہ اتفاقی پیش ہی نہیں آئی ہے. یہ امام کی حکومت کی واقعی خصوصیات ہیں. اور اس کے بعد بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں, اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ امام کے جب حکومت آئے گی اور امام جب قیام کریں گے امام زمانہ, اس وقت جو ہے پوری مشرق اور مغرب میں ان کی حکومت پھیل جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب امام کا قیام ہوگا پوری مشرق اور مغرب میں اس وقت جو ہے وہ پوری حکومت ان کی پھیل جائے گی, اور لوگوں کے دلوں سے ہر جگہ سے کفر و نفاق, حسد و بغض, یہ سب چیزیں تمام ہو جائیں گی. اور ہم بہت بہت شکر گزار رہیں گے کہ پروردگار اسی طریقے سے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہمیں محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر قائم اور دائم رکھے. اور روایت میں ایک چیز اور بیان کی گئی ہے علم کے بارے میں کہ علم جو ہے وہ تقریباً 27 حروف ہیں علم کے بارے میں, اور 27 حروف جو ہے ان میں سے فقط 2 حروف ایسے ہیں کہ جن کا علم جو ہے وہ تمام اماموں نے اور نبیوں نے بیان کیا ہے. لیکن 25 حروف ایسے ہوں گے کہ جب امام زمانہ کی حکومت ہوگی اس وقت وہ امام زمانہ 25 حروف کا علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک 25 حروف کے جو ابھی تک کسی بھی نہ امام نے بیان کیے ہیں نہ کسی نبی نے بیان کیے ہیں, ان 25 حروف کا علم جو ہے امام زمانہ لوگوں کو سکھائیں گے. بے شک. یعنی جب 2 حروف کا سیکھنے کے بعد انسان آج چاند پہ پہنچا ہوا ہے, ستاروں پہ پہنچا ہوا ہے, اور جب 25 حروف کا اور علم سیکھ جائے گا تو کتنی ترقی ہوگی. بے شک. واقعی یہ امام جو ہے تمام لوگوں کو آ کر ان حروف کا علم سکھائیں گے, اور امام مہدی جو ہے ان چیزوں کو آشکار کریں گے. پھر اس کے بعد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام زمانے کی حکومت میں, امام زمانے کی حکومت میں کسی کا حق کسی کی گردن پر باقی نہیں رہے گا. بے شک. صحیح. امام اس کے حق کو خود اپنے ہاتھوں سے ادا کریں گے. اگر کسی کی گردن پہ کوئی حق ہوگا تو اس کو خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ادا کریں گے, تاکہ کوئی کسی کا محتاج نہ رہے, کوئی کسی کے یعنی ہاتھوں کے تلے نہ رہے, کسی کا کوئی ظالم کے نیچے نہ رہے کوئی مظلوم, تاکہ اس کی گردن سے اس کا حق ادا کر دیا جائے. اور اس کے بعد جب امام کی حکومت, امام لوگوں کے, اس کے بعد جو ہے بات آتی ہے کیا نام ہے احکام کی. صحیح. کہ احکام اس طریقے سے رائج کریں گے. کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی جب حکومت ہوگی تو امام زمانہ علیہ السلام احکام سکھائیں گے کتاب اور سنت کے اعتبار سے. جس طریقے سے کتاب اور سنت کے اندر احکامات بیان ہوئے ہیں اور تمام اماموں نے بیان کیے ہیں, اسی اعتبار سے احکام لوگوں میں بیان کریں گے, تاکہ لوگ
ان احکام کو سیکھیں. اسی بارے میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے اسلام کو ذلیل ہونے سے پہلے اور احکام کو ترک ہونے سے پہلے ان کو زندہ کیا ہے امام کے ذریعے سے. سبحان اللہ. واہ. اور ہر بدعت اور ہر گمراہی کو تمام ہو جانے سے پہلے اس کو ختم کر دیا ہے. جی. سنت اور پیغمبر اور احکام الہی کو امام زمانہ کے ذریعے سے زندہ کرایا ہے تاکہ لوگ احکام الہی کو سمجھ لیں. جی. کیونکہ لوگوں نے چاہا پہلے، اب نہیں، پہلے زمانے سے امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے لوگوں نے چاہا کہ احکام الہی کو تمام کر دیا جائے، اسلام کو برباد کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے. لیکن نہیں، جب امام کا ظہور ہوگا اور امام کی حکومت ہوگی تو اس کی خصوصیات یہ ہوگی کہ امام جو ہے سب کو احکام الہی جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے احکام سکھائے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو کیا نام ہے تمام شریعت اسلامی کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ بھی بیان کریں گے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صنعت اور فنکاری کو کس طریقے سے واضح کریں گے، فناوری کو کس طریقے سے وہ بیان کریں گے کہ دوران حکومت امام مہدی بہت سے مسائل کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جس میں سے فناوری اور صنعت جو ہے وہ اہم مسئلہ جانا ہے، اس کو اہم مانا ہے. صحیح. اس میں یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مہدی قائم کریں گے تو خداوند عالم شیعوں کی قوت اور سماعت اور بینائی کو بڑھا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی اور سماعت کو اتنی بڑھائے گا کہ وہ اگر امام کو دل سے پکاریں گے، جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ بھی موجود ہوں گے، امام ان کی آواز پر لبیک کہیں گے. بے شک. اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ اس کے لیے پیغمبر کی پھر ایک حدیث اس کے بعد آئی ہے. یہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں بھی دنیا پھیلی ہوئی ہوگی، سفر اتنے آسان ہو جائیں گے کہ چشم زدن میں انسان یہاں سے مشرق سے لے کے مغرب تک پہنچ جایا کرے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حکومت کی خصوصیات واقع یہ ہے کہ اتنا طولانی سفر جو ہے وہ سیکنڈ اور منٹوں میں طے کر لے گا. بے شک. یہ امام زمان علیہ السلام کی خصوصیات ہے. اور زمین اتنی کم ہو جائے گی کہ چشم زدن میں انسان طولانی سفر آسمانوں سے آسانی سے طے کر لے گا. سبحان اللہ. اور اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے مشرق سے مغرب جانا ہے تو وہ امام زمانہ کا جیسے ہی امام اس کو آواز دیں گے تو وہ چشم زدن میں امام کے سامنے حاضر ہوگا. بے شک. صحیح. یہ واقعاً خصوصیات امام زمانہ ہیں. اور بہت سی باتیں امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں نہ کوئی غریب ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، نہ کوئی ضعیف ایسا ہوگا جس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، نہ کوئی فقیر ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے گا. اس لیے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. ظالم کو اس دنیا صفحہ ہستی سے تمام کر دیں گے. نہ کوئی ظالم موجود ہوگا، نہ کوئی مظلوم بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کا ظلم سہے گا. صحیح. کیونکہ امام اس کو اتنا علم عطا کر دیں گے، اتنی ترقی عطا کریں گے کہ کوئی مظلوم اور کوئی ضعیف باقی نہ رہے گا. بے شک. بے شک. یہ واقعی امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصیات اور اہمیت ہے حکومت کی کہ جس کے اندر جو ہے چیز فراہم ہوگی. امام زمانہ علیہ السلام کے حکومت میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہ ہوگا کہ جو ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، جو آج کے زمانے میں ہے. جی بالکل. ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. جی. اگر آپ کے پاس علم ہے اور کچھ پیسہ ہے، کوئی چیز ہے تو آپ کو لوگ یاد کریں گے، ورنہ کوئی یاد کرنے والا. لیکن اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ امام کے زمانے کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا انسان ہو کہ جو فقیر ہو کہ اس کو پوچھنے والا کوئی موجود نہ، خود امام پوچھنے والے ہوں گے. بے شک. بے شک. ایسا کوئی زمان اس میں حکومت میں کوئی غریب یا فقیر ایسا ہوگا کہ جو بھوکا سوئے گا،
جو آج کے زمانے میں دیکھا جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس حکومت ہے وہ آرام سے ہے، لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بیچارے پریشان حال ہیں اور مشکلوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ امام کی حکومت جب آئے گی اور امام کا زمانہ جب آئے گا اور تو انشاءاللہ خداوند عالم ان کے رحم و کرم سے اس دنیا کو پوری ترقی یافتہ دنیا بنا دے گا، ایسی دنیا بنا دے گا کہ جیسے خود پیغمبر چاہتے تھے یا خدا خود چاہتا ہے جی بے شک کہ اس طریقے کی دنیا ہونی چاہیے۔ اس وقت جب امام کا ظہور ہوگا تو سب کے سب لوگ امام سے راضی ہوں گے اور امام کی واقعاً بے شک امام کی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جیسا کہ آج کے زمانے میں حکومتیں ہیں جی جی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خانوادے والے فقط اور فقط کارمند ہو، باقی دوسرے جائے کہیں بھی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن امام کی نظر میں کوئی اپنا خانوادہ نہیں ہوگا، آپ اپنے گھر والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی نظر میں پوری دنیا ہوگی۔ وہ ہر انسان کو دیکھیں گے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ ایک ضعیف ہے تو اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ طاقتور ہو۔ جی ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ خصوصیات امام زمان میں کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو ان کے ہاتھ کے اوپر یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے ان کے ہاتھ پر یہ لکھی ہوئی ہوگی، سبحان اللہ، کہ قل جاء الحق باطل ان الباطل کان زہوقا۔ بے شک یہ بات کہ حق آ گیا، یعنی اس طریقے سے امام کا ایک امام جو ہے قیام کریں گے جس طریقے سے خود امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے۔ صحیح، سب جب امام کا قیام ہوگا تو اسی طریقے سے لوگ یاد کریں گے جس طریقے سے آج قیام امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ بے شک، اور جب امام قیام کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی حکومت ہے، امام حسین والی حکومت ہے، یہ تو جس طریقے سے امام حسین نے قیام کیا تھا یہ وہی والی حکومت، یہ تو خود حسین آ گئے۔ بالکل، یعنی خود حسین کے نام سے یاد کیا جائے، خود تفسیروں میں موجود ہے کہ امام زمانہ کو خود امام حسین کے قیام سے یاد کریں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو، ہاں جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت یقیناً وہ عادلانہ حکومت ہے کہ جو ایک الہی حکومت ہوگی۔ آخر میں اگر ایک مختصراً، چونکہ 1 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے، اگر کوئی مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، آخر میں اگر کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجیے۔ بس سب سے زیادہ میرا پیغام اور تمام دوستان، برادران، عزیزان جو بھی سن رہا ہے اس کو وہ یاد رکھے کہ امام کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے، ہر نماز میں امام کو یاد کرے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم نماز کے اندر وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ عجل فرجہم کہیں گے تو واقعا امام آپ کا منتظر ہے، آپ کا امام منتظر ہے کہ کب لوگ مجھے پکاریں، لیکن لوگ جو ہے فقط اور فقط اپنی اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنسا ہوا ہے، صحیح، امام کو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ اگر لوگ امام کو پکارنا شروع کر دیں تو امام کا ظہور آج ہی ہو جائے، اگر امام کو پکارنا شروع کر دیں، لیکن لوگ جو ہیں خود اس سے بہت دور ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام کو یاد کیا جائے تاکہ امام ہمارا پردے خیم میں بیٹھ کے آنسو نہ روئے، واقعا خون کے آنسو روتا ہے کہ اگر کوئی مومن امام زمانہ کو علیہ السلام کو نہ پکارے۔ یوں کہتے ہیں، امام خود کہتے ہیں کہ مجھے اس مومن کے اوپر رونا آتا ہے کہ جو میرا ہونے کے بعد مجھے نہیں پکارتا اور دوسروں سے مدد مانگتا ہے۔ جی بے شک بے شک، واقعا یہ میرا میسیج ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جو ہے کار حرام سے بچے، کار حلال انجام دیں، زکوٰۃ ادا کریں، خمس عطا کریں، تاکہ جو غریب لوگ اور فقراء جن کا جو حق ہے وہ ان تک پہنچ جائے، اور اس دنیا میں کوئی غریب، مسکین اور فقیر باقی نہ رہے،
اور زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے، تاجیل کے لیے جو ہے دعا کی جائے. ہر نماز میں ہر وقت امام کے ظہور کی دعا کی جائے. ہمارا فرض ہے، ہم انہی کا کھاتے ہیں. جی اگر ہم انہی کی بات نہ کریں تو کس بات کریں گے؟ انہی کے صدقے میں ہم سب، پوری دنیا قائم ہے. انہی کے صدقے میں ہمیں ہر چیز ملتی ہے. اگر ہم انہی کو یاد نہ کریں تو پھر ہمارا اس دنیا میں رہنا فضول ہے. جی بالکل یقیناً، بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کی فیملی کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور چونکہ آپ بھی مشہد مقدس میں تشریف فرما ہے تو آپ سے التماس دعا کرتے ہیں، اور حتماً ہمارے حق میں بھی حضرت امام رضا علیہ السلام میں دعا فرمائیں. اجازت چاہتے ہیں قبلہ آپ سے انشاءاللہ العزیز. مومنین کے لیے میں شکریہ، بہت بہت جی مشکور ہوں آپ کے ٹی وی کا اور امام حسین ٹی وی کا، اور آپ تمام افراد جو اس ٹی وی کے اندر موجود ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کا بہت بہت مشکور ہوں سلامت رہے کہ جو اس فعالیت کو انجام دے رہے. بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو کم سے کم ایک میسیج پہنچا رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے پہنچا رہے ہیں لیکن میسیج پہنچا رہے ہیں آپ دنیا کو. واقعا یہ ایک ترقی کا سبب، یہ ایک امام، واقعا محبت امام ہے جو آپ لوگ جو اس کام کو انجام دے رہے. پروردگار آپ کو دن رات اور اس میں ترقی عطا کرے اور آپ کو جزائے خیر دے. پروردگار آپ کی ہر مشکلات کو آسان کرے. الہی آمین، الہی آمین. سلامت رہے قبلہ آپ کی خوبصورت دعاؤں میں انشاءاللہ العزیز. اللہ مستجاب فرمائے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. سلامت رہے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید نواب حیدر زیدی صاحب قبلہ. بہت اچھی گفتگو فرمائی حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، اور ایک اچھا میسیج بھی دیا کہ ہمیں ہر وقت اپنے وقت کے امام کی یاد کرنی چاہیے، امام کی یاد میں. اور بالخصوص انہوں نے توصیہ فرمایا کہ نماز جو ہے کم از کم امام کو ہم یاد رکھیں، اپنے وقت کے امام کو، چونکہ ظاہر ہے کہ جو حقوق ہے امام کے پورے خلق کے اوپر، بے شک کوئی اس حقوق کی طرف متوجہ ہے یا متوجہ نہیں ہے، لیکن امام کے حقوق پورے خلق کے اوپر ہے، اور بالخصوص ان افراد کے اوپر جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں. تو نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن ہو جائے اور اس طریقے سے دنیا کے کاموں میں ہم مصروف ہو جائے کہ خدا نخواستہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی فکر نہ رہے. یہ ایک اچھا قدم ہے کہ ہم جو ہے وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی آمادہ ہو جائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم دن میں اگر زیادہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ایک دفعہ ضرور اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں. البتہ ضروری تو یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے ہم اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ امام جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہی مومنین جو ہے وہ امام کے آوان اور انصار میں ہوں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پیغام معصوم علیہ السلام کو ملاحظہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے. آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت آپ پیغام معصوم، فرمان معصوم علیہ السلام کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اور فرمایا روایت جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے کہ خوشبخت ہے وہ لوگ، سعادت مند ہے وہ لوگ کہ جو حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے کو درک کر سکے اور ان کے کلام کو سنے. ایک نہایت ہی فکر کا مقام ہے کہ یہاں پہ جو لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے کو درک کر سکے، اس سے مراد، اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ زمانہ تو امام کا ہے یہ، لیکن اس وقت جب امام ظہور فرمائیں گے، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد
جو افراد ان کے خدمت میں ہوں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور یقیناً وہ امام زمان علیہ السلام کے محب تھے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے منتظر تھے، لیکن اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ رجعت کے زمانے میں امام کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ رجعت میں ضرور شامل ہوں گے اور امام زمان علیہ السلام کی دیدار سے مستفید ہوں گے، اور ان لوگوں کو بھی امام کی صحبت نصیب ہوگی۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ محبت کرے اہل بیت علیہ السلام سے، اور اس مودت کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور یہ ایک محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس نیت میں ہے کہ وہ امام کے ظہور میں شرکت کریں گے اور دیدار امام زمانہ علیہ السلام سے مستفید ہو جائے۔ تو یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں کہ جو جن کے اوپر ہمیں توجہ رہنی چاہیے، اور زندگی ایسی بھی نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ نہیں، یقیناً ہماری بھی وہ چیزیں جو ہے وہی نعمات ہمیں بھی نصیب ہوں گے کہ جو اس دور کے لوگ در کر سکیں گے۔ لہٰذا عرض یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اپنی توجہ ہونی چاہیے اس امر مہم کی طرف، اور خود اپنے جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، ان لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف رغبت دلانی چاہیے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز وہ بھی آوان اور انصار میں سے شامل، انہی آوان اور انصار میں سے شامل ہوں گے۔ تو یہ خود انتظار امام زمان علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ ہمارے توجہات جو ہے وہ امام کی طرف ہونے چاہیے، اور ہماری رغبت جو ہے وہ امام کی طرف ہو، اور دوسرے جو کام ہے دنیاوی امور اس کو بھی ضروری ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی ترک دنیا کا اس طریقے سے توصیہ کیا ہوا ہو کہ اگر انسان جو ہے وہ دین اس وقت ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ تارک دنیا ہو جائے۔ تارک دنیا سے مراد یہ ہے کہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو انسان چھوڑ کے رہبانیت کی طرف چلا جائے اور جا کے کونے میں بیٹھ جائے اور وہاں پر ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں خدائی رنگ دینا چاہیے، اپنے جتنے بھی امور ہمارے ہیں ان کو خدائی رنگ دے کے ہم جو ہے وہ اس امور میں آگے جائیں، چاہے وہ ہمارا کام ہے، چاہے ہم جہاں پر بھی ہے، جس زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم امام کا اور خدائی رنگ دے کے اس کام کو انجام دے۔ تو یہ ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہوگا اس میں، اور ہمارے لیے یہی چیزیں جو ہے وہ توشہ آخرت بھی ثابت ہوں گی۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارا پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جس میں کوشش کرتے ہیں کہ علماء کو دعوت کر سکیں، اور اس امر مہم کے اوپر علماء کی گفتگو کو آپ سماعت کر سکیں، اور یقیناً کوشش ہے، اور دوسرے مومنین بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے حد تک، لیکن خود امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے جو آج آپ 380 نمبر قسط کو ملاحظہ فرما رہے تھے، ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے، اور کربلا مقدسہ میں تمام مومنین کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آخر میں بین الحرمین حضرت مولا غازی سرکار اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دربار میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔